سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ ایک بار پھر سے آپ کے وقت کا. غزہ کے بارے میں باتیں ڈونلڈ ٹرمپ ایسے کر رہے ہیں, فیصلے ایسے کر رہے ہیں کہ غزہ میں رہنے والے اس پہ اتنا حق ملکیت نہیں رکھ سکتے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. وہ بتائیں گے کہ غزہ والے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کہاں جائیں گے, جابز کریٹ کریں گے. وہاں کوئی زندگی نہیں ہے, لوگ زندہ نہیں رہ سکتے, اگلے لمحے کا نہیں پتا, ان کو جابز کی پڑی ہوئی ہے. یہ کس طرح سے غیر سنجیدہ انداز میں انٹرنیشنل کمیونٹی ٹیک اپ کر رہی ہے غزہ کے ایشو کو؟ جی بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جو بیان دے رہے ہیں, وہ ساری کی ساری اسی بات کا پیش خیمہ ہے کہ وہ اسرائیل کے بنیادی طور پہ ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسرائیل نہ بھی کہوں, اگر صحیح لفظ ہم صہیونی استعمال کریں تو زیونسٹ کے ایجنڈے کو وہ آگے بڑھانے کا کام انجام دے رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں, بلکہ وہ یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اسرائیل کے حکمران ہیں. کیونکہ ان کا جو انتخابی نعرہ تھا جس کے اوپر وہ جیت کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ میک دا امریکہ گریٹ اگین. تو وہ امریکہ کے بجائے دنیا بھر کے اڈوں میں اپنی ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے سامنے جس طرح وہ بچھتے ہوئے نظر آئے, خاص طور پہ ان کی کرسی اٹھا کے رکھ رہے ہیں, ان کو بٹھا رہے ہیں, اور اس طرح کی جو ان کے فوٹیج ریلیز ہوئی, تو اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ امریکہ کی اصل جان جو ہے وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے. اور امریکہ کا جو بھی صدر آئے گا وہ صہیونیوں کے زیر اثر ہوگا اور انہی کے ایجنڈے کی تکمیل کرے گا. جہاں تک بات ہے غزہ کی ریہیبلیٹیشن کی اور غزہ کو دوبارہ آباد کرنے کی, تو یہ بھی اسرائیل کا ایک بہت پرانا منصوبہ ہے. اور جنگ کے دوران اسرائیل کی میڈیا اس بات کو رپورٹ کرتا رہا ہے کہ اسرائیل نے پلان کیا ہے GRA, غزہ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جائے گی یا ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنائی جائے گی کہ جس کے اندر سعودی عرب, دبئی, بحرین اور دیگر ممالک, جس میں اردن بھی شامل ہوگا اور مصر بھی اس کے اندر شامل ہوگا, یہ سب ممالک پہ مشتمل یہ اتھارٹی بنائی جائے گی. اور غزہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے گی, اور غزہ کا پورا سیکیورٹی کنٹرول اسرائیلی فوج کے حوالے ہوگا. یہ ڈاکومنٹڈ ہے, 2035 تک کا پلان ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے, بلکہ انہونی یہ ہے کہ امریکہ کا صدر اسرائیل کا حکمران بن کر اب یہ بات کو دہراتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی یقیناً ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حالت ہے, کچھ اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی کریں. ہم نے دیکھا کہ حماس نے یہ کہا کہ وہ جو اس سیچرڈے کو مزید یرغمالی اس نے رہا کرنے تھے وہ رہا نہیں کریں گے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کی تفصیلات بھی سامنے ہیں کہ جتنی امداد پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچنے دے رہا. جنگ بندی کے باوجود اس نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو شہید بھی کیا ہے, مختلف دیگر بھی ہیں وہ جو پرزنرز ریلیز ہوتے ہیں اس میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. تو اس سیچرڈے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد سے سخت بیان خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیا, جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نتن یاہو انہوں نے بھی ایک بہت سخت بیان دیا, اور آج کچھ یہ بیانات آئے جو ثالث ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں سب کے باوجود کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ چلتا رہے, اور اس سیچرڈے کو بھی جو ریلیز ہونے ہیں پرزنرز وہ ریلیز ہوں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا منظر ہوگا اس ہفتے کو, اور کیا یہ دوبارہ سے معمول کی طرف آ سکیں گی تمام چیزیں, یا بس جتنی جنگ بندی ہم نے دیکھنی تھی دیکھ لی, خدا نخواستہ دوبارہ سے اب جو جنگ ہے وہی اس خطے میں ہم ہوتی ہوئی دیکھیں گے؟ جی بنیادی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے جب یہ جنگ بندی کا آغاز ہوا تھا جب بھی یہ کہا تھا کہ جنگ بندی جو ہے وہ اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہے, اور اسرائیل چاہے گا کہ یہ جنگ بندی کسی نہ کسی طور پر ختم کی جائے. تو اسرائیل پہلی دن سے یہ بہانے ہیرے بہانے بنا رہا ہے کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو معاہدہ تھا جس کے تحت جو امداد جانی تھی اس کی روز اول سے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے, اور جتنے بھی گارنٹر تھے اس ڈیل کے ان سے یہ مذاکرات چلتے رہے. کبھی ہاسٹیجز کی رہائی میں 1 گھنٹے کا تعطل ہوا, کبھی 2 گھنٹے کا, کبھی 3 گھنٹے کا, لیکن بہرحال وہ یقین دہانیوں پر یہ معاملہ ختم ہو گیا.
अब इसराइल ने ना सिर्फ उस इमदाद को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया है, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले आया है, बल्कि उसने जुनूबी किनारे या वेस्ट बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो शायद हमारे मीडिया की खबरों में इस तरह नहीं आ पा रहा। और वहाँ पे वो बहुत बड़ा ऑपरेशन करके बिल्कुल गजा जैसी सूरत हाल बनाना चाह रहा है, उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी उनके साथ। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके ऊपर हमास ने ये कहा है कि वो अगर हॉस्टेजेस, अगर इसराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ बंद ना की, इमदाद आने में रुकावट जो डाल रहा है उसको ख़त्म ना की, तो वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं करेंगे। 73 सही। हॉस्टेजेस अब तक की इत्तलात के मुताबिक अब तक हमास के पास हैं। और जिस तरह का बयान अमेरिका की तरफ से आया और जिस तरह का पुरतपाक इस्तकबाल बिन्यामिन नेतन्याहू का अमेरिका में किया गया है, उसके बाद इस बात का कभी इम्कान है कि हफ्ते से इस जंग का दोबारा आगाज़ हो जाए। हो सकता है कि ये जंग अगर कोई मेडिएशन करा दे, कोई मुज़ाकरात करा दे, तो कुछ हफ्तों के लिए दोबारा मुलतवी हो सकती है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग होगी और बहुत खूनी जंग होगी, और ये जंग जो है मशरिक़ वस्ता के नक्शे को यकसर तब्दील कर देगी। डॉक्टर उसामा, आप कह रहे हैं हालात भी कुछ इस तरफ जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मज़ीद महाजरीन फ़लस्तीनी भेजने की कोशिश की जा रही है। उर्दन में, मिस्र में, सऊदी अरब में भी कहा, मशवरे दिए जा रहे हैं कि वहाँ जाकर बस जाएं, वहाँ पर फ़लस्तीन बना लें। आपको लगता है कि जो अरब वर्ल्ड है वो तैयार है इसको काउंटर करने के लिए? एक अरब सरबराही इजलास 27 फरवरी को होने जा रहा है, उसके बाद OIC का इजलास भी हो रहा है। ये अरब वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड मिलकर कुछ काउंटर तैयार कर पाएगा, या फिर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कल भी जब उनकी मुलाकात हुई उर्दन के शाह से, तो वो तो अपने वाजे थे, उनके अल्फाज भी वाजे थे, लेकिन वहाँ पर उर्दन की जानिब से उस तरह से एक क्लैरिटी के साथ पैगाम नहीं दिया गया कि इसको हम बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि अरब वर्ल्ड तैयार है काउंटर करने के लिए? देखिए, उर्दन की तारीखी पोजीशन आप देख लीजिए तो उर्दन तो आलमी ताकतों का लेपालक है, जो इसराइल के अल्टरनेट के तौर पे मशरिक़ वस्ता के अंदर और उस खत्ते के अंदर मौजूद, और ख़ुद फ़लस्तीनी रियासत को काट के उर्दन के नाम से एक ममलिकत की तश्कील की गई, जहाँ पे बरतानिया ने शाह अब्दुल्ला को इस खत्ते का हुक्मरान बनाया, और उसके बाद से अब उनके बेटे यानी कि उनके पोते जो है वो अब दोबारा हुक्मरान हैं। तो ये तो उनके लेपालक हैं और उनके पूरा इन्हिसार अमेरिका के ऊपर ही है। तो मुझे नहीं लगता कि उर्दन, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, वो के कुछ उनका हौसला अफजा बयान आया है, लेकिन जो बैक ट्रैक से जो कुछ हो चुका है, UAE, सऊदी अरब, उर्दन और इसके अलावा बहरीन और भी दीगर अरब रियासतें जो हैं वो ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, और शायद आपको अरब लीग के इजलास में कुछ मुतवाज़िन आवाज़ें सुनाई ज़रूर दें, लेकिन शायद गज़ा रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का जो इसराइली मंसूबा है वो किसी न किसी और तौर पर पाया तकमील तक पहुँचेगा, और इसके अंदर अरब रियासतें मुकम्मल तौर पे ताउन करेंगी। जहाँ तक बात है OIC की या इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, तो उसके हवाले से भी आपको ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये 3 इस वक्त ताकतें हैं कि जो फ़ौजी ताकतें हैं, जो अस्करी ताकतें हैं, कि जो इस महाज पे जाके कुछ कर सकती हैं। ईरान का आपको पता है कि ईरान को जितना बड़ा सेटबैक हुआ है हिज़्बुल्लाह की सूरत के अंदर, उसके बाद शाम की सूरत के अंदर, और ईरान के पास ये पोजीशन नहीं है कि ईरान इस वक्त कोई कन्फ्रंटेशन कर सके। टर्की जो है वो शाम के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसके हवाले से पाकिस्तान की भी कोई मेरा ख्याल से पसोपेश से काम लेगा और इसके हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर ना OIC से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, ना अरब लीग से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अगर इस सूरत हाल में कोई उम्मीद है, मुझे ये बहुत ज़्यादा तारीख़ के अंदर एक हैरानकुन मौका है, तो मुझे उम्मीद है कि मगरबी रियासतों में अवाम की जानिब से जो एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, और आयरलैंड ने, जनूबी अफ्रीका ने, और उसके बाद अब बरतानिया की हुकूमत ने जिस तरह बैक ट्रैक किया है अपनी पॉलिसी से, तो मुझे ये लगता है इसी तरह फ्रांस के अंदर भी इस किस्म के इम्कानात मौजूद हैं कि वहाँ से भी आवाज़ें उठ सकती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब शायद मशरिक़ से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें इतनी बुलंद आहंग ना हो जितनी मगरिब से होंगी। तो हमें फ़ोकस हम मगरिब के ऊपर करना चाहिए,
کہ مغرب کا کیا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک عالمی غنڈے کے طور پر پوری دنیا کی ریاستوں کو تھریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر مغرب کا کردار بہت زیادہ معنی خیز ہوگا اور بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوگا، اور اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہوں گی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ سعودی عرب کے حوالے سے بھی بتائیے گا، جیسے آپ نے خود کہا کہ حوصلہ افزا بیان تو آیا ہے، لیکن کیا عملی طور پر بھی وہ کچھ سٹانس لے پائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس کی ایک اپنی اہمیت اور اپنی جگہ پہ موجود ہے سعودی عرب کی بھی، اور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے بہرحال وہ نہ صرف عرب دنیا میں بلکہ مسلم دنیا میں بھی، اور یہ باتیں بھی کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کے اس بات پر منا لیا جائے کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور یا اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ قائم کر لے تو فلسطینی ریاست جو ہے اس کے بھی کچھ خد و خال جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آپ کے خیال میں کیا سعودی عرب جو ہے وہ کوئی مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے اس کانفلکٹ میں؟ دیکھیں احمد، میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ، اور جو آپ کے علم میں بھی ہے، کہ اس سے پہلے محمد بن سلمان بھی امریکہ کو یہ بتا چکے ہیں کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو براہ راست تسلیم کرنے کی بات کی تو شاید ان کو ہی مار دیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے سعودی انٹیلیجنس کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو براہ راست تسلیم کیا تو اس حوالے سے کوئی ایسی کارروائی سعودی عرب کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو سافٹ پاور، جس کو میں بار بار دہرا رہا ہوں گزشتہ 4-5 مہینے سے، کہ اب سافٹ پاور کا استعمال کیا جائے، اور سافٹ پاور کیا ہوگی؟ وہ سافٹ پاور وہی منصوبہ ہے جو اسرائیل کا منصوبہ ہے، غزہ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی، اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، غزہ کی تعمیر نو رکھ دیں، غزہ کی امداد رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، اس کے تحت عرب ممالک کو، خاص طور پہ سعودی عرب کو اور یو اے ای کو آن بورڈ لے کر اس کام کا آغاز کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ وہ لوپ میں آئیں گے، اور اس کے بعد اس کام کو سر انجام دیا جائے گا۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ سعودی عرب براہ راست اسرائیل کو اس وقت نہیں مانے گا، اور کیونکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہے عرب دنیا کے اندر، لیکن سعودی عرب اس جانب ضرور پیش قدمی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جلد ہی جتنا سخت اسٹانس لیا گیا ہے اس کے بعد غزہ کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی کوئی موقف جلد سامنے آئے گا کہ جس کے اندر اس چیز کی آپ کو مزید وضاحت نظر آئے۔ ڈاکٹر اسامہ، یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کا ایک طاقتور ترین صدر، جب ان کی ملاقات ہوئی کنگ عبداللہ سے کل، تو بار بار انہوں نے اپنی گفتگو میں 7 اکتوبر کا تذکرہ کیا۔ نہ کسی نے ان سے یہ سوال پوچھا، نہ انہوں نے کسی موقع پہ اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ وہ جو 62,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، جس میں 20,000 بچے ہیں، کیا ان کا خون اتنا ارزاں ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر بات بھی نہ کی جائے، افسوس بھی نہ کیا جائے، اور صرف یہ کہہ دیا جائے ہم یہاں پہ بلڈنگز بنا دیں گے، اس کو ایسا بنا دیں گے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، اور تفریحی مقام بنا دیں گے، یہاں پہ آپ کو جابس دے دیں گے؟ ان کے 62,000 لوگوں کا خون چند بلڈنگز یا غزہ کی ریہیبلیٹیشن کر کے یا جابس کریٹ کر کے، کیا مسلم دنیا اتنا ہلکا سمجھتی رہی فلسطینیوں کو؟ مجھے یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور تبصرہ کریں۔ دیکھیں، امریکہ کا جو پورا مائنڈ سیٹ ہے، جب سے امریکہ قائم ہوا ہے، امریکہ خود ریڈ انڈینز کی لاشوں پر قائم ہوا ہے۔ اس کے بعد ہیروشیما ناگاساکی، اس کے بعد ویتنام، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد عراق، اور اس کے بعد اب براہ راست مشرق وسطیٰ۔ تو امریکہ کی تاریخی جو ہے وہ خونی جنگوں سے اور کروڑوں لوگوں کے قتل عام سے تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، بلکہ مجھے تو حیرت اس بات کے اوپر ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جنگ آج سے شروع کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر بھی ہفتے تک کی جو ہے ڈیڈ لائن دی ہے، اور امریکہ کا یہ وہ صدر کہہ رہا ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں جنگوں سے امریکہ کو باہر نکالوں گا، جس نے یہ کہا تھا کہ میری تمام کی تمام توجہ امریکہ کی اندرونی سیاست اور ریاست کی فلاح و بہبود کے اوپر ہوگی۔ تو یہ بات ذرا معنی خیز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اقدام ہے، اگر جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ جو اس انقلابی نعرے کے اوپر اور انتخابی نعرے کے اوپر نہیں جیتے تھے، تو ہمیں اتنی حیرت نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ان کے مشیران اور دیگر لوگ جس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ سے جو آوازیں اٹھی ہیں کہ ٹیکس پیئر کی منی لگے گی، تو
تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ٹیکس پیئرز کی منی بھی نہیں لگے گی امریکہ کے خزانے سے کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا ایک صہیونی ایجنڈا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کارپوریٹ ورلڈ کو قابو میں رکھتے ہیں, دنیا کے اندر دولت کے بہاؤ کو قابو میں رکھتے ہیں, دنیا کے اندر ذرائع ابلاغ کو قابو میں رکھتے ہیں, دنیا کے اندر اسلحے کی سپلائی کرتے ہیں, اور اب دنیا کے اندر وہ عالمی غنڈے کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان عالمی غنڈوں کو لگام دینے کے لیے دنیا کے اندر اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے, ٹپنگ پوائنٹ آ گیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں جب سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے کہ اب ان کو جواب دیا جائے گا, اور ان کو جواب انہی کے ممالک کے اندر ملے گا جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. اور شاہ عبداللہ کی بھی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ورنریبل ہے, کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ملک کے اندر, اردن کے اندر غزہ سے لوگوں کو لا کے بسایا تو ان کی حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے بھی کوئی دیر نہیں لگے گی. سی جو مصر کے صدر ہیں, وہ اگر اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو نہیں بسانا چاہتے, تو ان کو بھی اس بات کا معلوم ہے کہ غزہ سے اگر چند 100 لوگ بھی ان کے ملک کے اندر آ گئے تو ان کی جو آمرانہ حکومت ہے اس کا تختہ الٹ جائے. تو اس وقت مشرق وسطی کے اندر بہت زیادہ والیٹائل صورتحال ہے. ہر حکمران اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. شاہ عبداللہ 200-2000 بچوں کو لینا چاہ رہے ہیں, بڑے کو کسی کو نہیں لینا چاہ رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ 7 اکتوبر کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس کے اندر اب اردن کی حکمرانی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے, اس کا بھی فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا. اور مصر کے اندر سی کا جو اقتدار ہے وہ بھی ڈانوا ڈول ہے, اور کسی بھی لمحے سی کے ایک غلط اقدام کی وجہ سے, غلط بیان کی وجہ سے اس کا اقتدار بھی جا سکتا ہے. تو مشرق وسطی کے اندر ایک انٹرنل کانفلکٹ کی صورتحال ہے, اور جس کی وجہ سے وہ غزہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے اوپر ان کو رسپانس کرنا ہے زبانی کلامی, تاکہ اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن کر کے اپنے خلاف نہ کر سکیں. جہاں تک رہی بات کہ 62,000 لوگوں کے خون کا, تو وہ عالمی طاقتیں جو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو 2 جنگوں میں مروا چکی ہوں, جو افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مروا چکی ہوں, جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ ان کی جنگ ہی جھوٹ کے اوپر شروع ہوئی تھی, تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.